نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منهته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي اجر درود محمد وآل محمد. سے بہتر انداز سے مادر سعادت کی خوشنودی کے لیے بلندر صلوات. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. 1446 اشرائے محرم الحرام کی چھٹی تقریر آپ حضرات اس امام باڑے میں سماعت فرما رہے ہیں. توجہ ہے، بات کا آغاز کروں. عزیزوں، شہزادی مادر سادات حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کل میں نے ایک فقرہ کہا تھا، کون ہے حسین؟ تو حدیث قصہ کی طرف متوجہ کیا تھا میں نے. سب کے ذہنوں میں ہے نہیں ہے نا کہ جب ابا عبداللہ تشریف لائے اور ابا عبداللہ نے بی بی کو سلام کیا تو شہزادی نے جواب سلام دیا اور فرمایا کیا؟ اے میری سکون قلب حسین، آپ پہ بھی میرا سلام ہو. تو اب یہ سوچ کے گفتگو کو محسوس کیجئے گا کہ حسین نام ہے سکون قلب فاطمہ کا. حسین نام ہے سکون قلب فاطمہ کا. سلام اللہ صلوات اللہ علیہ روحی و جسمی لک الفدا. یہ جو حدیث قصہ ہے نا، خدا کی قسم جو ان کا چاہنے والا ہے، 14 کا چاہنے والا ہے، یاد رکھیے گا اس کو تو فرسٹ آف آل کسی اور دہلیز پہ کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساتھ دیتے ہیں نا؟ یعنی عجیب لگتا ہے
کہ جو 14 کو مانتا بھی ہو اور پھر کسی اور کے دروازے پہ کھڑا ہو. عجیب ہے یہ واللہ. جو ان کو مانتا ہے یہ یاد رکھیے. میں آؤں گا واپس، اور ابھی مجھے یاد بھی دلایا کہ کل میں نے کچھ وعدہ کیا تھا، تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پورا کر دوں. ہم دیکھو اس دنیا میں جی رہے ہیں جس دنیا میں ہر بات ہر کسی سے نہیں کہی جاتی. مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ساتھ دو گے سارے؟ یعنی کچھ باتیں وہ ہیں جو بیٹا صرف باپ سے کہہ سکتا ہے، اپنی ماں سے نہیں کہہ سکتا. بولتے آنا، تائید کرنا. ہے ایسا یا نہیں؟ ہے نا؟ سارے جڑ کے چلیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ہے نا ایسا؟ ٹھیک. کچھ باتیں وہ ہیں جو بیٹی اپنی ماں سے کر سکتی ہے، اپنے بابا سے نہیں. ٹھیک. کچھ باتیں وہ ہیں جو زوجہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے، اپنے والدین سے نہیں. کچھ باتیں وہ ہیں جو بھائی سے کر سکتا ہے، اپنے دوست سے نہیں. کچھ باتیں وہ ہیں جو بھائی دوست سے کہہ سکتا ہے، اپنے بھائی سے نہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کا معنی یہ ہے، توجہ، ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ جس دنیا میں ہر بات ہر کسی سے نہیں کہی جاتی. ہے ایسا یا نہیں؟ شاباش، تائید کرو گے تو میں آگے بڑھتا ہوں. ہے نا؟ یعنی ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ جس دنیا میں ہر بات ہر کسی سے نہیں کہی جاتی. تو جوانوں پریشان کیوں ہو، مستر کیوں ہو؟ اگر ہر بات ہر کسی سے نہیں کہی جاتی تو کیوں نہ ان کے دربار میں چلا جائے جن سے سب کہہ دیا جاتا ہے. کیوں نہ اپنے مولا کی بارگاہ میں چلے کہ جن سے سب کہہ دیا جاتا ہے. آل محمد نے دعائیں تعلیم کی ہیں، آل محمد نے دستورات دیے ہیں. جب کبھی پریشانی آئے، جب کبھی مشکل آ جائے، کبھی مستر ہو جاؤ، کبھی پریشان ہو جاؤ، ہر طرف سے دروازے بند دکھائی دیں تو داہنے بائیں جانے کی ضرورت نہیں. ہم نے تمہیں دعائیں بتلائی ہیں. اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر حدیث قصہ کی تلاوت کر لو، پنجتن کے نام لے کر رب کی بارگاہ میں مانگ لو، اللہ خالی نہیں لوٹائے گا. یہ دعائیں آل محمد نے دی ہیں، یہ حدیث قصہ کی صورت میں ہوں. توجہ ہے سب کی؟ اب ایک جملہ ہے جو فیصلہ کرے گا کہ کل کے وعدے کو وفا کروں یا چھوڑ دوں. ٹھیک ہے نا؟ کسی اور سمت پہ پھر چل پڑیں گے اگر مولا نے چاہا. یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مستر ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے، کبھی کوئی دروازے بند نظر آئے تو پریشان نہ ہو. گھر میں بیٹھو، فرش ادا پہ حدیث قصہ کی تلاوت کرو. حدیث قصہ کی. کسی کو عربی اگر نہیں آتی تو پریشانی کی بات نہیں، اردو پڑھ لے، کم سے کم معرفت میں اضافہ ہوگا. انشاءاللہ فقہا بتلاتے ہیں کہ ثواب تو ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو آپ اردو ترجمہ پڑھتے ہو وہ معصوم کے الفاظ نہیں ہیں. توجہ ہے نا سب کی؟ تو آل محمد نے دعائیں تعلیم کی ہیں. اب یہ جملہ بتلائے گا کہ میرے دوستوں کا موڈ کیسا ہے، مزاج کیا ہے، کیا سنیں گے. آل محمد نے دعائیں تعلیم کی. میں زیادہ لمبی چوڑی دعاؤں کا تذکرہ نہیں کر رہا، اشارہ کر دیتا ہوں. ایک حدیث قصہ جیسے میں نے مثال دی، سب جانتے ہو نا حدیث قصہ کو؟ سارے بولو گے تو بات کروں گا. سب جانتے ہو حدیث قصہ کو؟ ہاں. ایک ہے حدیث قصہ، ایک ہے دعائے کمیل. دعائے کمیل کو بھی مانوس ہو سارے؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں ونس ان لائف اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لینا. ایک ہے حدیث قصہ، ایک ہے دعائے کمیل. ٹھیک ہے نا؟ میں آنا اسی سے ہی ہے، فقرہ آ گیا ہے تو کہہ رہا ہوں آج کے بعد سے اگر کوئی تم سے سوال کرے نا، مجھے نہیں پتا مجمع کیسا سنے گا اس جملے کو، آج کے بعد سے آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ایک جملے میں ہمیں سمجھاؤ حدیث قصہ کیا ہے اور دعائے کمیل کیا ہے، تو آج کے بعد سے اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ مولانا نے ہمیں بتایا ہے کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے وہ کیسا ہے، حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے پنجتن کیسے ہے. یا صاحب زمان ہوش رہے سارے؟ غریب ادارہ سلامت رکھے. سارے آ رہے ہو ساتھ؟ تو آج سے اگر کوئی تم سے پوچھے دعائے کمیل کیا ہے، حدیث قصہ کیا کہو گے؟ جیتے رہے. کیا کہو گے؟ دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے وہ کیسا ہے،
حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے پنجتن کیسے. یہی حدیث قصہ ہے نا کہ پروردگار عالم فرمانے لگا, ایک جملہ سن لو, کہ جب بی بی فرماتی ہے جب ہم سارے کمال والے چادر میں جمع ہو گئے, فلم اکتملنا جمیعا تحت ھذا الکساء, تو اب وہ بولا, آپ سمجھے ہی نہیں. حدیث قصہ ہر مجلس سے پہلے سنتے ہو, ساتھ دو گے تو میں تمہاری روش پہ آ سکوں گا. بی بی کہاں ہے جب حدیث قصہ کی حدیث روایت فرما رہی ہے, شہزادی بیان فرما رہی ہے, تو شہزادی کہاں ہے اس وقت؟ اپنے بیت الشرف میں نا, اپنے گھر میں ہے شہزادی. ہے ایسا یا نہیں ہے نا؟ اپنے گھر میں ہے بی بی. جب اپنے گھر میں ہے تو بی بی, اب ذرا اس جملے کو غور سے سنو, اب جب حدیث قصہ پڑھو گے تو لطف کچھ اور آنا ہے. بی بی فرماتی ہے جب ہم سارے فالم مکتملنا جمیعا تحت ھذا الکساء, جب ہم سارے چادر میں جمع ہو گئے نا, بی بی کہاں ہے؟ فرش پہ ہے نا, اپنے گھر میں ہے نا. ہاں, اور کیا فرماتی ہے جب ہم سارے چادر میں جمع ہو گئے تو عرش پہ اب وہ بولا. نہیں پہنچا پایا جو خاموش بیٹھے ہو. شہزادی ہے فرش پہ, بیان فرما رہی ہے کہ اب عرش پہ وہ بولا. اب سیدہ کا اختیار سمجھ میں آ رہا ہے, جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بیان کرے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. جسے قصہ ہے, جیتے رہو بیٹا. سمجھ ہو گئی سب کی. ہاں, اب بی بی نے کیا فرمایا جب ہم سارے چادر میں جمع ہو گئے, فلما اکتملنا جمیعا تحت ھذا الکساء, جس کی طبیعت میں جلدی ہے وہ ابھی حدیث قصہ کھولے سامنے. تو اب عرش پہ وہ بولا, کیا بولا؟ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. وہ بولا عرش پہ, اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. توجہ سے محفوظ کرنا, اے میرے فرشتوں سنو, صرف فرشتے نہیں, وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ, اور اے آسمانوں میں رہنے والوں سنو, یعنی فرشتوں کے علاوہ کچھ اور ہیں جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں. یا صاحب زمان اعلموا یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, انی ما خلقت سماء مبنیہ, میں نے نہیں بنایا آسمان کا شامیانہ مگر ان پانچ کی محبت میں. جو بولنا ہے امام زمانہ راضی ہو, میں نے نہیں بچھایا زمین کا فرش مگر ان پانچ کی محبت میں, میں نے نہیں ٹمٹمائی چاند تاروں کی روشنیاں مگر ان پانچ کی محبت میں نے نہیں چلائیں سمندروں میں کشتیاں مگر ان پانچ کی محبت میں. اس کا معنی یہ ہے زمین کا فرش بچھا ہے پانچ کی محبت میں, آسمان کا شامیانہ لگا ہے, شادباش آسمان کا شامیانہ لگا ہے, یہ چاند تاروں کی روشنیاں ٹمٹمائی ہے رب نے پانچ کی محبت میں. اچھا, اب ایک مثال سے میں بات کو واضح کروں اور میں اپنے وعدے کو وفا کرنے کی منزل پہ آتا ہوں. یہ فرش کیوں بچھا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے. روشنیاں کیوں جل رہی ہیں؟ مجلس ہو رہی ہے. لاؤڈ اسپیکر کیوں کھلا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ کیمرے کیوں لگے ہیں؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ مجمع کیوں جمع ہے؟ مجلس ہو رہی ہے. جب مجلس مکمل ہو جائے گی, فرش اٹھا لیا جائے گا, لائٹس آف ہو جائیں گی, مجمع گھروں کو لوٹ جائے گا. خدا اس بولتے ہوئے جوانوں کو سلامت رکھے. ایسا ہوگا یا نہیں؟ کہ مجلس تمام ہوگی تو ساری چیزیں ریپ اپ ہو جائیں گی, سب لپیٹ دیا جائے گا, لائٹس بند ہو جائیں گی, مجمع گھروں کو چلا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کا فرش بچھایا ہے پانچ کی محبت میں, آسمان کا شامیانہ لگایا ہے پانچ کی محبت میں, چاند تاروں کی روشنیاں ٹمٹمائی ہے پانچ کی محبت میں. تو یہ پانچ تو ظاہراً دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن زمین کا فرش آج بھی باقی ہے, آسمان کا شامیانہ آج بھی باقی ہے, چاند تاروں کی روشنیاں آج بھی باقی ہے. تو ماننا پڑے گا ان پانچ جیسا کوئی ایک آج بھی موجود
توجہ ہو گئی دوستوں کی؟ آگے ہمیں اپنی منزل تک. کل میں نے بس ممبر پہ تھا, نکل گئی بات. اب وہ دوستوں نے یاد بھی دلا دیا, میں نے کہا تھا یاد دلاؤ گے تو پڑھوں گا, وہ یاد بھی دلا دیا. تو اب اس منزل پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بات آ گئی زمانے کے صاحب تک جس کی ہم اور تم ریت ہیں. 2 روز سے اسی عنوان پہ بات چل رہی ہے. سوچتا تو ہوں کہ متصل ہو جاؤں, لیکن پھر بہرحال دیکھو ایک ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں, پڑھواتا ممبر ہی ہے, پڑھواتا ممبر ہی ہے, یہ یاد رکھو. دیکھو بس اتنی کوشش کرو کہ جیسے ہم عطر فروشی کے بقالے میں جاتے ہیں, یعنی جہاں پرفیومز بکتے ہیں, خوشبوئیں بکتی ہیں, اس کی شاپ میں گئے, کچھ خریدو نہ خریدو, لباس پہ خوشبو آ جاتی ہے, آتی ہے نہیں آتی؟ بس یہی ماحول ہے مجلس حسین کا. توجہ ہے دوستوں کی؟ اپنے جسم و لباس پہ اس خوشبو کو لے کے باہر جاؤ کہ جب مہکے تو دوسرے بھی استفادہ کر سکے. یہ فیض ہے میرے مولا ابا عبداللہ کا, یہ فیض ہے کریم کربلا کا. تو میرے اور آپ کے زمانے کے امام, دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لو, میں واپس آؤں گا اس منزل پر, کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لو, ایسا نہیں کہ جس میں میرے یعنی کسی ایک آخری نجات دہندہ کا تصور نہ پایا جاتا ہو. کوئی ایک اٹھاؤ, نام بدل کے صحیح, ہادی, مہدی, منتظر, حجت, نام بدل کے صحیح, ہر مذہب کے اندر ایک نجات دہندہ آئے گا, ٹھیک ہے. اب ایک ہستی ہیں, ان کا اس میں گرامی ہے جناب کمیل. ابھی ذکر ہوا دعائے کمیل کا. جناب کمیل کون ہے؟ ایک فقرہ کہہ دوں, گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ سارے ماتمی عزادار ساتھ ہو میرے؟ ہاں بسم اللہ. جناب کمیل کون ہے؟ غور سے سننا. اصحاب سر امیر المومنین میں. اتنا آسان نہیں ہے, میرے بچے سلامت رہیں. اصحاب سر امیر المومنین کون ہے کمیل؟ علی کے رازوں کا ساتھی. تھوڑا ساتھ دینا, تھوڑا ساتھ دو گے تو پڑھوں گا. علی کے رازوں کا ساتھی, یہ ہے کمیل. آسان بات نہیں, امیر المومنین کے رازوں کا ساتھی, جسے محبوب خدا نے امیر المومنین کے فرمایا یا علی آپ عالمین میں اللہ کا راز ہیں. بولو بولو جس کے دل میں علی ہے, علی آپ عالمین میں اللہ کا راز ہے. ہاں, جو اللہ کے رازوں کا ساتھی ہو یعنی اصحاب سر امیر المومنین میں جناب کمیل کا نام شامل ہے. یہ کمیل کی ہستی. تو ایک دن میرے مولا جو جا چکے ہو تائید کرنا, اس جگہ کو کہتے ہیں وادی السلام. جو گئے ہو بھائی بولو, وادی السلام دیکھا ہے نا, قبرستان ہے, اور مومن کو تو مومن کا گھر ہے. اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا مومن کو دنیا کے کسی کونے پہ دفنا دیا جائے, کسی کونے پہ دفنا دیا جائے, وہ اٹھے گا وادی السلام سے. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وادی السلام. ایک دن جناب کمیل فرماتے ہیں امیر المومنین کے ہمراہ تھے وادی السلام میں. یا صاحب زمان توفیق عنایت فرمائے. امیر المومنین کے ہمراہ, امیر المومنین کے مولا علی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کمیل. کوئی بھی نہیں تھا داہنے بائیں, رائٹ لیفٹ, علی کے آگے پیچھے داہنے بائیں کوئی بھی نہیں تھا. امیر المومنین حالت جذب سمجھتے ہو؟ بولو جوانو, سمجھتے ہو؟ نہیں تو میں سمجھاؤں. یعنی ایک کیفیت ہے کہ جس میں علی کبھی اپنے سر مقدس کو یوں کرتے تھے, کبھی یوں کرتے تھے, اور فرماتے تھے بے ابی انت و امی ما افصح, تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو, تو کتنا بڑا فصیح ہے. یا صاحب زمان, دیکھیں میں نے اس لیے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس سے آپ کے کان نامانوس ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میری تقریر کا خطابت کا روش بھی بہت مختلف ہے.
کوشش یہ ہے کہ میں آپ سے جڑ سکوں، آپ مجھ سے جڑ سکیں. اور اب عبداللہ ہی کے ذکر کا فیض ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے بڑا فیض کیا ہوگا کہ وائز ذاکر عالم ممبر سے بس اشارہ کرتا ہے تو نیچے سے سامعین اس تک پہنچ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ سننا، یعنی حالت جذب میں میرے مولا کبھی داہنے کبھی بائیں سر کو لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بے ابی انت و امی ما افصح، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں تو کتنا بڑا فصیح ہے. ارے جو خالق نہج بلاغہ ہو وہ کسی کو کہہ رہا ہے تو کتنا بڑا فصیح ہے. جناب کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، اب دیکھتا ہوں کون میرے ساتھ چلتا ہے. داہنے دیکھا بائیں دیکھا، کہنے لگے مولا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، نہ رائٹ نہ لیفٹ، کوئی بھی موجود نہیں. پھر آپ کس سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں تو کتنا بڑا فصیح ہے. امیر المومنین نے مسکرا کے کمیل کو دیکھا، یا صاحب زمان مجھے توفیق دے، کمیل کو دیکھا اور فرمانے لگے کمیل بس اتنا تو سوچ، کیا ابو طالب کو کسی عام بندے پہ قربان کر دوں گا؟ خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا ابو طالب کو، کیا ابو طالب کو کسی عام بندے پہ قربان کر دوں گا؟ مولا کس کو کہہ رہے تھے؟ مولا نے فرمایا کمیل کہوں؟ کمیل تیرا مولا عین اللہ ہے نا؟ بولے گا بھائی جس کا عقیدہ ہے. ہاں جو مانتا ہے عین اللہ وہ بات کرے، جو نہیں مانتا بے شک سر جھکا لے. ٹھیک ہے نا؟ دلیل رکھتا ہوں میں اپنے پاس. ایسے کو مانا ہی نہیں جو بغیر دلیل کے بات کرتا ہو. یاد رکھنا. کمیل آپ کا مولا عین اللہ ہے نا؟ کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا، جی مولا. توجہ، جی مولا لا ریب فی. کہ بس تمہارے مولا کی نگاہوں نے سفر کیا اور سفر کرتے کرتے تیرے مولا کی نگاہ اس روز پہنچ گئی کہ جس روز علی کا آخری بیٹا کعبے کی چھت کو منبر بنا کے خطبہ دے رہا ہو. یا سیدہ یا زہرا. جیتے رہیے، جوانوں کو مولا نظر بد سے محفوظ رکھے. تمہارے مولا کی نگاہیں وہاں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا ابھی تو مولا آئیں گے پھر خطبہ دے، تو خطبہ کیسے آ گیا؟ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا بغیر دیکھے بات ہی نہیں کرتا. رہتا کہیں دور نہیں، تمہارے ہی شہر میں رہتا ہوں. حوالے چاہیے میرے پاس آنا، میں دکھاؤں گا. لیکن انکار نہ کرنا، یہ مشکل کام ہے. صحیح ہے نا؟ حوالے میں بتا رہا ہوں، ممبر سے بیٹھ کے بول رہا ہوں، میں بتاؤں گا. ٹھیک. اب کیا فرمایا میرے مولا نے؟ کہ تمہارے مولا عین اللہ ہے نا؟ کہ لا ریب فی میرے مولا. اب بس تمہارے مولا کی نگاہیں چل پڑی. اس یوم، اس لمحے آئیں کہ جس دن تمہارے مولا کا آخری بیٹا کعبے کی چھت کو منبر بنا کے خطبہ دے رہا ہے. ہاں ارے ایک جملہ کہوں، یہ نایاب منبر بنانا علی کے بیٹوں ہی کو سجتا ہے. تھوڑا ساتھ دے دو میرا. ہاں یا صاحب زمان، کبھی گھوڑے کی ذیل کو منبر بناتے ہیں، کبھی کعبے کی چھت کو منبر بناتے ہیں. خیر ایک جملہ کہتا ہوں، تم تو اتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں تمہارا پہلا امام کعبے میں سے ملا ہے، تمہیں آخری امام کعبے پہ سے ملے گا. یا صاحب زمان، یا زہرا، شاز باز، یا علی. حسین اور حسن اور آل محمد کا ذکر سن کر تمہاری روحیں شاد ہوتی ہے نا، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ رسول کا لطف ہے تمہاری روحوں پر. یہ لطف ہے مصطفیٰ کا. صلی اللہ محمد
محمد. توجہ ہے نا سب کی؟ پڑھوں. نایاب ممبر بنانا علی کے بیٹوں ہی کو سجتا ہے. کبھی کوئی کعبے کی چھت کو ممبر بناتا ہے, کبھی کوئی گھوڑے کی زین کو ممبر بناتا ہے. نہیں, اور ایک نے تو ایسا ممبر بنایا, کہہ دوں پہنچ گئے ہو جوانوں. یعنی وہ کون سا ممبر تھا؟ ایسا ممبر تھا کہ اس نے ذکر کی سجدے میں تکرار بڑھا دی. نبی کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین نانا کی پشت پہ بیٹھ گئے, جملہ کہو. حسین نے نانا کی پشت کو ممبر بنا کے زمانے کا پیغام دیا, اور میرے بابا کے ممبر کو چھیننے والوں, مجھ سے میرا ممبر چھین کے دکھا. سیدہ یا سیدہ یا اللہم عجل لولیک الفرج. جب مومن خوش ہوا کرے اپنے مولا کا ظہور مانگا کرے, اس لیے کہ مومنین کے لیے ساری آسانیاں سرکار کے ظہور کے بعد ہیں. سکون ہی سکون مومن کو ملے گا اپنے سردار کے آنے کے بعد. مومن خوش ہوگا. اور بتاؤں آنے کے بعد ہونا کیا ہے؟ میں بھی آ رہا ہوں, بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں. مولا کے آنے کے بعد ہوگا کیا؟ جب عقلیں کامل ہو جائیں گی. عقلیں کامل ہوں گی کا مطلب بتاؤں, اگر تمہارا کوئی مومن بھائی مغرب میں رہتا ہوگا اور تم مشرق میں رہتے ہوگے, بس تم سوچو گے اور مل لو گے. یہ ہے آل محمد. تم سوچو گے اور مل لو گے. عقلیں کامل ہو جائیں گی جب صاحب کا ظہور ہونا. ماحول ہی الگ ہوگا جب میرے مولا آئیں گے. امام فرماتے ہیں میری نگاہوں نے سفر کیا. تھک گئے ہو تو چھوڑو. میری نگاہوں نے سفر کیا اور اس لمحے اس روز پہنچی کہ جب میں دیکھ رہا تھا کہ میرا آخری بیٹا کعبے کی چھت کو ممبر بنا کے خطبہ دے رہا ہے. اب جناب کمیل کا ایک فقرہ ہے جو بہت جوانوں سے کہہ رہا ہوں, جو بہت فیصلہ کن ہے. جناب کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا, عرض ادب کی, سردار جی کمیل, اگر توجہ سے سن لینا, اگر آپ مجھے اہل پاتے ہیں, اہل پاتے ہیں, تو مجھے خطبے کا کچھ جز سنا دیجئے جو آپ نے سنا کہ آپ کا بیٹا یہ کہے گا. اہل پاتے ہیں, اہلوں تک پہنچاؤ ان کے فضائل, اہل کو دو ان کے فضائل. وہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کیا؟ مولا اہل پاتے ہیں. کمیل کو علی نے ایک جز تعلیم کیا, وہی جز کتابوں میں آ گیا. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ پوری دنیا میں ایک ہی کتاب چھپ رہی ہو جسے رضا حیدر نے خرید لیا ہو. کتاب میں آ گیا. اب کیا میرے زمانے کے امام سلمان سے, حضرت جانتے ہو نا جناب سلمان کو, سلمان سے نبی نے کہا تھا, سلمان جب آپ دیکھا نا قرعہ نامی بستی سے سبز عبا پہنے چند دمبیوں کو ہکاتے ہوئے کوئی ہستی کعبے کی طرف آتی دکھائی دے تو بس اس کے قدموں میں بیٹھ جانا. جناب سلمان نے کہا سردار میں نے آپ سے سنا ہے, آپ کے بھائی سے سنا ہے, میں مدائن میں فلاں تاریخ کو فلاں سن میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. نبی نے سلمان کی طرف دیکھا, ایک فقرہ فرمایا, سلمان بے ضمانتی, میں تجھے ضمانت دیتا ہوں تو میرے قائم کے ظہور کو دیکھے گا. علی تجھے ضمانت دیتے, حسن و حسین تجھے ضمانت دیتے, میری بیٹی تجھے ضمانت دیتی ہے. میں بتلاؤں گا, اس جملے کی بھی شرح کر دوں گا اگر وقت میرے پاس رہا. یاد رکھیے دوستوں, جب زمانے کے امام کعبے کی چھت کو ممبر بنائیں گے نا اور امام کعبے کی چھت پہ آئیں گے, یہ یاد رکھنا 3 طرح کے لوگ ہوں گے. سب سنیں گے آواز, سب سنیں گے. کچھ وہ ہوں گے جو ودن بلنک آف آئے, پلک جھپکتے ہی بند کر کے کھولیں گے, اپنے آپ کو مولا کی خدمت میں پائیں گے. خدا کی قسم. کچھ وہ ہوں گے
برق کی رفتار سے، جیسے بجلی چلتی ہے اس رفتار سے اپنے آپ کو اپنے مولا کے پاس پہنچائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جنہیں معاشرہ آکورڈ، بیکورڈ، ارے اسٹیٹس میٹر کرتا ہے یار، اس ہماری سوسائٹی سے کیا تعلق، یہ کہہ کے جسے دور کر دیتا ہوگا، اس روز اس کا پتہ چلے گا، کہوں رضویہ والوں، اس روز اس بندے کا پتہ چلے گا کہ جس کا پھٹا ہوا لباس دیکھ کے اچھی سوسائٹی میں آنے نہیں دیا جاتا تھا، جس کو کہا جاتا تھا ارے یہ تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، ہماری سوسائٹی میں کیا کرے گا، اس دن اس کا پتہ چلے گا کہ جب بادل کا ٹکڑا اس کے دروازے پہ اتر کے زمین پہ آئے گا، اور اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے گی، او اللہ کے ولی اپنے گھر سے باہر آ، تیرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کیا علی امام زمانہ راضی رہے بھائی۔ سلامت و آباد رہے۔ اب میرے مولا خطبہ دیں گے کعبے کی چھت کو ممبر بنا کے، جس روز زمانے کے امام کا ظہور ہونا۔ صاحب ہم نے تو سنا نہیں، اب یہ دیکھو نا، یعنی وہی لمیٹڈ باتیں، سفیانی کا خروج ہوگا، دجال آ جائے گا، وہ فلاں جگہ پہ دھس جائے گا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکل آئیں گے، دیٹ سیٹ امام کا ظہور ہو جائے گا۔ ارے بہت ساری باتیں ہیں میرے مولا کی فضیلت میں، بہت کچھ رکھا ہے میرے زمانے کے امام کی فضیلت میں، دقت کریں اور غور کریں۔ بس کعبے کی چھت پہ علی کا آخری بیٹا نمودار ہوگا، ہے توجہ تو میں پیش کر دوں۔ میرے مولا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وآتاہ مقالید الارض والسماوات یا ایھا الناس قد اجیبت دعوت المظلوم زال اللیل وطلع الفجر۔ مولا فرمائیں گے حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اپنے عبد سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ تھک گئے ہو تو میں ایسے نہیں پڑھوں گا دوستو، میرا سینہ میرا گلا اس وقت بھی میرے تھروٹ میں پین ہے، لیکن اس ذکر کو شفا جانتے ہوئے تمہارے سامنے اپنی پوری قوت سے پڑھا ہوں۔ مولا فرمائیں گے حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس پروردگار نے اپنے عبد سے، اپنے بندے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، اور اس کے ہاتھوں میں ارض و سماوات کی چابیاں عطا کر دی۔ ایھا الناس، اے لوگو، اب یہ جملہ بتلائے گا، خطبہ پڑھوں یا چھوڑو۔ ایھا الناس قد اجیبت دعوت المظلوم، اور مظلوموں کی دعائیں رنگنے آئی ہیں، اب کیوں پریشان ہو، میں آ گیا ہوں، اب کیوں مستر ہو، میں آ گیا ہوں۔ زال اللیل وطلع الفجر، سنو سنو مومنو، رات کا اندھیرا چھٹ چکا ہے، فجر کا مطلع نمودار ہو گیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، یہ کیا مطلب ہے فجر کا مطلع نمودار ہو گیا؟ توجہ دلاؤں، سارے بولو گے تو پڑھوں گا، زبردستی سنانے کی عادت ہی کوئی نہیں بھائی۔ فجر کا مطلع یعنی جی اس کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یا صاحب الزمان، جیتے رہیے بھائی، مولا سلامت رکھے۔ اتنا آہستہ اپنے مولا کو پکارو گے؟ زال اللیل وطلع الفجر، رات کا اندھیرا چھٹ گیا۔ اب جب سورہ قدر پڑھنا نا، اچھا یہ سورہ قدر بھی تمہارے امام پہ ہی دلیل ہے، کچھ کہہ گیا ہوں میں، آپ سوچ رہے ہیں ارے جب تک قرآن میں سورہ قدر موجود ہے، شب قدر کا وجود ثابت ہے، اور جب تک شب قدر کا وجود ثابت ہے
انا اولا بے وفا علی من اهدى به آدم، انا اولا بے آدم علی من اهدى به نوح، انا اولا بالنوح علی من اهدى به ابراہیم، انا اولا بے ابراہیم علی من اهدى به موسی، انا اولا بموسی علی من اهدى به عیسی، انا اولا بعیسی علی من اهدى به محمد، انا اولا بمحمد علی من اهدى به علی، وانا اولا بعلی، یا ایها الناس تعالوا بایعونی خذوا حقکم۔ تمہارے امام فرمائیں گے سنو سنو لوگوں، تم میں سے کسی سے اگر آدم نے کوئی وعدہ کیا ہے، میں آیا ہوں آدم کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ بولے گا وہی جس کا عقیدہ ہے۔ ہاں میں تو بیان کر رہا ہوں، حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں نے بتلا دیا۔ تم میں سے کسی سے اگر نوح نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں نوح کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ تم میں سے کسی سے اگر ابراہیم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں محمد کا آخری بیٹا ابراہیم کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اگر تم میں سے کسی سے موسیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں موسیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر تم میں سے کسی سے عیسیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں عیسیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر تم میں سے کسی سے محمد رسول اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں رسول خدا کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا اگر تم میں سے کسی سے علی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آیا ہوں علی کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تعالو ادھر آ جاؤ، بایعونی، اس ہاتھ پہ بیعت کرو۔ مولا اسی ہاتھ پہ بیعت کیوں کرے؟ امام ہاتھوں کو اٹھا کے فرمائیں گے اس لیے کرو، ھذا ید اللہ و ید محمد و ید علی، یہی اللہ کا ہاتھ ہے، یہی محمد کا ہاتھ ہے، یہی علی کا ہاتھ ہے۔ نیا موضوع آ رہا ہے تمہارے لیے، امام زمانہ تمہارے قلم میں تاثیر عطا کرے۔ توجہ ہے دوستوں کی، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ گھبرا گئے ہو اللہ کے ہاتھوں سے؟ گھبرانے کی بات ہی نہیں دوستو، دو ہی باتیں ہیں، فیصلہ تمہارا ہے، یا تو ہاتھوں والا اللہ پسند کر لو یا اللہ کے ہاتھ تلاش کر لو۔ مرضی تمہاری ہے، وہ معاملہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ دیکھو میرے مولا سلطان نجف امیر المومنین کی ہستی کیسی ہے، کیا ہستی ہے علی کی۔ ایک جملہ کہوں، تھک گئے تو چھوڑوں، جملہ کہوں علی کی ہستی کیسی ہستی ہے، کیا ہے میرے مولا کی ہستی ہے؟ نبی نے دیکھا، نبی نے، اچھا علی کی آنکھیں کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ شادباش۔ پیچھے والوں کیا ہے علی کی آنکھیں؟ علی کے ہاتھ، علی کی زبان، علی کا چہرہ، شادباش، علی کا پہلو جنب اللہ، علی کے کان اذن اللہ ہے۔ تو چلیں رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ سارا علی تو اللہ لے گیا، پریشان ہو، سارا علی تو اللہ لے گیا، آپ کیا کریں گے؟ تو رسول نے کہا اللہ کیا لے کے گیا؟ آنکھیں عین اللہ، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ۔ اب دیکھو میں کیا لے کے جاتا ہوں، یا رسول اللہ کیا لے جائیں گے؟ لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، روح کا، جو بولے گا وہی علی کا ماننے والا ہے، مجھے سمجھ آئے گا۔ لحم کا لحمی یا علی، روح کا روحی یا علی، جسم کا جسمی یا علی، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح۔ تو آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی رسول لے گیا، فیصلہ تمہارا ہے۔ اب اگر علی سے دشمنی کرو گے، آدھی لعنت اللہ کی ہوگی، آدھی رسول کی۔
توجہ ہے؟ جیتے رہیے. تعالو، امام فرمائیں گے تعالو ادھر آؤ، بایعونی، آؤ ان ہاتھوں پہ بیعت کرو، خذو حقکم، اپنے حق کو لے جاؤ. میرے مولا فرمائیں گے اللہ کی قسم اس مکان سے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا جب تک ہر صاحب حق کو اس کا حق نہ دلا دوں. نہیں پہنچا پایا میں. امام فرما رہے قید نہیں ہے کہ اسی زمانے کے حق والے مانگنے والے ہوں، نہ، امام فرما رہے ہر صاحب حق کو، چاہے آدم کے زمانے میں کسی کا حق چھینا گیا ہو یا محمد کے زمانے میں کسی کا حق چھینا گیا ہو یا محمد کے بعد کسی کا حق چھینا گیا ہو، مجھے نہیں پتا، اگر تھک گئے ہو تو چھوڑتا ہوں. مولا فرماتے ہر صاحب حق کو اس کا حق نہ دلا دوں اس جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ امام فرمائیں گے انا بقیت اللہ فی الارض، سنو سنو میں اللہ کا بقیہ ہوں اس کائنات میں. سنو یہ بقیہ کیا ہے؟ کل میں نے گفتگو کی تھی نا، یہ بقیہ کیا ہے؟ بقیہ کیا؟ میں بتلاتا ہوں. بقیہ ایک اور مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے سمجھے. بقیہ کا مطلب کیا ہے؟ جامر سمجھتے ہو؟ جامر یعنی وہ جو پتھر بیچتے ہیں، اسٹونز. ہاں، گیا اس کی دکان میں توجہ سے سننا، اس کی شاپ چلا گیا. میں نے کہا بھائی مجھے کوئی ڈائمنڈ دکھاؤ، بڑا اچھا سا ڈائمنڈ ہیرا دکھاؤ. اس نے ایک ہیرا نکالا، کہنے لگا قبلہ یہ 2 لاکھ روپے کا ہے. میں نے کہا نہیں، کوئی اور چاہیے، کوئی اور. اس نے ایک اور نکالا، کہا قبلہ یہ 4 لاکھ کا ہے. میں نے کہا نہیں، ایک اور کوئی بہترین سا دکھاؤ. اب اس نے 2-4 ہیرے دکھائے. میں نے ہر کسی پہ کہا کہ نہیں کوئی اور دکھاؤ. تو اب وہ چلا اپنی دکان میں، ایک خوبصورت سا باکس اس نے کھولا. اس باکس کے اندر ایک مخمل کا کپڑا تھا. اس کپڑے کو اٹھا کے لایا میرے سامنے. ایک بہت حسین سی نایاب سے کپڑے کی ایک پوٹلی تھی چھوٹی سی. اس نے وہ پوٹلی میرے سامنے کھولی. اس پوٹلی کے اندر ایک بہت حسین سا باکس تھا. اس باکس کو اس نے باہر نکالا، بڑے احترام، بڑے بہت اچھے احسن طریقے سے اس نے میرے سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کے باکس کو کھول کے ایک ہیرا نکالا. کہنے لگا قبلہ اس کی قیمت 9 لاکھ روپے ہے اور یہی میری دکان کا بقیہ ہے. بولو اگر پہنچ رہا ہے پیغام، پیچھے والے دوست پہنچ رہا ہے. کہا یہی میری دکان کا بقیہ ہے، یعنی اس سے اوپر ہے ہی نہیں کوئی میرے پاس، اسے اعلیٰ شے. ہاں تو اب بقیہ سمجھ میں آ رہا ہے دوستوں کو. اللہ کہے گا میں نے آدم بھیجا، میں نے نوح بھیجا، میں نے ابراہیم بھیجا، میں نے عیسیٰ بھیجا، میں نے موسیٰ بھیجا. اب مرضی تیری ہے، جنت جا یا جہنم، یہ مہدی میرا بقیہ ہے. انا بقیت اللہ فی الارض، میں اس کا بقیہ ہوں اس عالمین میں. مولا نے تو بہت کچھ فرمایا ہے، میں درمیان سے چھوڑا ہوں. میں اس کا بقیہ ہوں اس دنیا میں. اور بس ایک لمحے، تھکنا نہیں، آخری جملہ پڑھا ہوں، ایک لمحے میں مولا کا مزاج بدلے گا. مزاج مولا بدلے گا، اور بدلنے کے بعد میرے مولا فرمائیں گے الا یا آدائے رسول اللہ و آدائے امیر المؤمنین و زوجتہ حرام علیکم بعد اليوم رزق امنا صدیقہ. اور رسول کے دشمنوں، اور علی یا سیدہ کے دشمنوں، آج سے میں نے تم پر اپنی سچی ماں کے رزق کو حرام کر دیا. مولا یہ کھائیں گے کہاں سے؟ کلوا من منابل الدنیا وخرابها، اور جاؤ گندگی کے ڈھیر سے اپنا رزق ڈھونڈنا. جاؤ اس خرابے سے اپنا رزق ڈھونڈنا. میری ماں کے سچے رزق کو میں نے آج سے تم پہ حرام کر دیا. فروا اینما تفرون، بھاگنا چاہتے ہو؟ اے علی اور اس کی زوجہ کے دشمنوں، اے رسول اللہ کے دشمنوں، بھاگنا چاہتے ہو؟ تھک گئے ہو؟ چھوڑ دوں؟
بھاگنا چاہتے ہو اینما تفرون، جہاں دل میں آتا ہے بھاگو. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ام الی الجبال تکافون، کیا پہاڑوں کے غاروں میں چھپ جاؤ گے؟ مجھے نہیں پتا تھک گئے ہو تم، تھوڑا ساتھ دینا. آخری ام الی الجبال تکافون، کیا پہاڑوں کے غاروں میں چھپو گے؟ ام الی البحار تغیبون، کیا سمندر کی گہرائیوں میں چھپ جاؤ گے؟ ام الی الارض تنزلون، کیا زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر چلے جاؤ گے؟ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو جہاں بھی جائے گا سب سے پہلے مجھے وہاں پہ پائے گا. اس زمانے کے امام ہے، زمانے کے امام. تو جہاں بھی جائے گا. کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے بتاؤ؟ اتنی حجتیں پہلے آ گئی، اتنا سخت نہیں ہوا معاملہ. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ آخری حجت ہے. اب تو اللہ اپنی حکومت دکھائے گا دنیا کو کہ میرے نمائندے کیسے حکومت کرتے ہیں. ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا، ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی، ہر ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا. کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا، ہر کوئی دینے والا ہوگا. یہ میرے زمانے کے امام کی حکومت ہوگی. میرے امام نے زیارت ناہیہ میں ایک سلام کیا ہے، سنو گے؟ میرے امام سلام کر رہے ہیں. میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو چکے تھے. محرم آ گئی. یہ عزاداروں کا اتنا مجمع، کبھی اس امام بارگاہ میں، کبھی اس امام بارگاہ میں، کبھی اس ادا خانے میں، کبھی اس ادا خانے میں. کس لیے؟ مادر سادات کو پرسا دینا ہے. عزاداروں، آج کی تاریخ تو تمہیں پتا ہے کس سے منسوب ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، پہلا جملہ. عزاداروں، آج اس ماں کو پرسا دینا ہے کہ جس کا نونہال اتنا بڑا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی زبان سے ماں کو ماں کہہ سکے. میں دعا کرتا ہوں خدا تمہاری ہائے کو سیدہ کے مقدمے میں گواہوں کے طور پہ پیش کرے. جانتے ہو آج اس شہید کو پرسا دینا ہے. ایک جملہ اور سنو کہ کربلا کا سب سے وزنی تیر، جس کو سمجھ آ رہا ہے خدا کے واسطے، کربلا کا سب سے وزنی تیر کربلا کے سب سے کمسن سپاہی کو مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جانتے ہو عزاداروں، غریب زہرا نے استغاثے کی صدا کو بلند کیا. سوچو نا، رسول کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا.
جڑے ہوئے ہاتھ تھے میرے کہ غریب زہرا صدا بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ بس صدا کا بلند ہونا تھا۔ وہ جو پردے داروں کے خیمے تھے نا، اس سے آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ غریب زہرا تیزی سے خیمے میں آئے، کہنے لگے بیویوں میں زندہ ہوں۔ رونے کی وجہ، پردے داروں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا و مولا، جب آپ نے استغاثہ بلند کیا نا تو آپ کے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا۔ آج کوئی ہاتھ سینے سے ہٹے نہیں آزادہ ہے۔ آج اس ماں کو پرسا دینا ہے جس کی کل کمائی کربلا میں لٹ گئی، ایک بیٹی کی جو شام میں رہ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ یا زہرا۔ اچھا اصغر کو تیار کر کے لے آؤ۔ کیا ماں ہے کربلا کی مائیں ہیں، جانتے ہو؟ سفید لباس پہنایا مادر اصغر نے۔ خدا جانے بی بی نے کیا دیکھا۔ اپنے لال کو 6 مہینے کا ہے۔ اللہ تمہارے بچوں کو حسین کے بچوں کے صدقے آباد رکھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جس کے گھر میں ہیں وہ احساس کریں گے، جس کے کلیجے میں باپ کا دل ہے وہ احساس کرے گا۔ سفید لباس کا، کربلا کی تپتی ہوئی زمین، سورج، بس لے کے چلے خیمے سے باہر آئے۔ جیسے ہی باہر آئے نا، سورج کی تپتی ہوئی کرن پڑی، حسین نے فوراً سے اصغر پہ ابا کا دامن ڈال دیا۔ کیوں؟ باپ ہے حسین، جس کو سمجھ آتا ہے۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا حسین قرآن لے آئے۔ میرے سردار نے فرمایا یہ میرا 6 مہینے والا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، ایک بوند اسے پانی پلا دو۔ اور زندگی بھر نہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے کے لیے، رونے کے لیے جملہ کافی ہے کہ ساقی کوثر کا بیٹا ایک بوند پانی مانگ رہا ہے۔ تمہارے ماتم پہ پابندی نہیں، ابھی پڑھوں گا میں مسائل۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سمجھ میں آئے تو پھر سینے پہ ہاتھ مار لینا۔ حرکت کوئی نہیں آئی فوج میں۔ جانتے ہو کہ جو باپ ہونا، ذرا اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو اپنے کلیجوں پہ جو باپ ہو۔ غریب زہرا نے نا اپنے 6 مہینے والے کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ جو ہائے کر رہا ہے یقیناً مادر علی اصغر دیکھ رہی ہوں گے۔ اب آپ دلہ آئے ہوں گے اپنے اصغر کا پرسہ لینے کے لیے۔ کون حسین کو اصغر کا کیسے پرسہ دیتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ شہزادے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، تڑپ کے حسین نے اصغر کو سینے سے لگایا۔ جملے سخت ہو جائیں گے، عزاداروں مجھے معاف کرنا۔ دیکھ سکتے ہو میری جان، دیکھو، سر اٹھانا ایک لمحے کے لیے۔ تڑپ کے حسین نے 6 مہینے والے کو کربلا کی ریت سے اٹھایا، بلا تجویز یوں کیا اور فرمایا میرے لال علی اصغر، آپ حجت خدا کے بیٹے ہیں، آپ بھی ان پر اپنی حجتوں کو تمام کر دیں۔ اب جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے نا وہ ذرا سر اٹھائے۔ یہ کہہ کر زہرا کے غریب نے اپنے بیٹے کو یوں بلند کیا، بس اصغر کا یوں بلند ہونا تھا کہ شہزادے نے اپنی ننھی زبان خشک ہونٹوں پر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا۔ فوجیں آدھا منہ موڑنے لگی، ادھر
بسر سعد نے ہرملا سے کہا ہرملا افتح کلام الحسین، ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب ہرملا نے وہ تیر نکالا، کہوں جسے لوہے کی موٹی چادر پھاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا، اس تیر کو تیر سہ شعبہ کہتے ہیں۔ تھکنا نہیں، رونے میں بخل نہ کرنا، جو تم حسین کے غم میں ہائے کر کے روتے ہو نا، سیدہ تمہیں بہت دعائیں دیتی ہیں۔ عزادارو، ہرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا، تیر کمان سے چھوٹا زمین پہ آیا، پھر تیر کمان میں جوڑا، تیر کمان سے چھوٹا زمین پہ آیا۔ پسر سعد کہنے لگا ہرملا حسین سے ڈر گیا یا حسین کے بچے سے ڈر گیا؟ ہرملا کہتا ہے نہ حسین سے ڈرا نہ حسین کے بچے سے ڈرا۔ کا پھر کیا ہو گیا؟ کہ جب میں تیر کو کمان میں جوڑتا ہوں، درے خیمہ پر ایک سیاہ برقع والی بیوی اپنے سر پہ قرآن رکھے یہ کہتی ہے ہرملا اب میرے بیٹے اجر تو من اللہ، اجر تو بی بی تیرے اصغر کے پرسادار بیٹھے ہیں، اجر تو من اللہ، خدا جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ عزادارو، جانتے ہو پھر کربلا میں قیامت آ گئی، کربلا میں قیامت آ گئی۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ وہ جو تیر سہ شعبہ تھا نا، وہ ہرملا نے تیر کمان میں جوڑا، تیر کو چھوڑا۔ جانتے ہو ہوا کیا؟ تیر ہمک کے شہزادے نے گلو مقدس پہ لیا، تو کیا تیر یہاں رک گیا؟ میں نے کہہ دیا ہے، تم سوچ رہے ہو۔ تیر نے اصغر کے گلو مقدس کو پار کیا، غریب زہرا کے بازو میں پیوست ہوا۔ جملہ سخت کہنے جا رہا ہوں، آج تک یہی سنتے آئے ہو کہ حسین کتنا صابر تھا کہ اپنے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا۔ یہ حسین کا صبر اس منزل سے آگے بڑھ گیا، فقط اکبر کے سینے سے برچھی نہیں کھینچی، اصغر کے گلے سے تیر بھی نکلا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جانتے ہو اللہ، بس دو جملے کہوں گا، میں نہیں جانتا کون سی میری مجلس آخری ہو جائے، دو جملے سن لو۔ عزادارو، وہ جو عاشور کے دن تم کرتے ہو نا، 7 بار آگے جاتے ہو 7 بار پیچھے آتے ہو، وہ غریب زہرا کے اس عمل کی تاثیر ہے جو کہتے ہو اصغر ابا کے دامن میں تھے، حسین کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے۔ تم کہتے ہو نا رضن بقضائے و تسلیما لامرہ، حسین سوچ رہے تھے کہ ماں سے کہا تھا پانی پلا کے لاؤں گا، ابا عبداللہ در خیمہ پہ آ گئے، تھکنا نہیں، دو جملے پڑھ رہا ہوں، در خیمہ پہ آ گئے۔ میرا باپ، جی مولا، میں کیا لگتا ہوں؟ سردار ہیں آپ، والی ہیں، مولا ہیں، بی بی جو کہوں گا مانے گی؟ ہاں مولا مانوں گی۔ بس ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، حسین کی 4 برس والی بیٹی در خیمہ پہ آ گئی۔ کہا بابا آج ہم جان گئے اصغر بڑا پیارا تھا، اسے پانی پلا لائے بابا، سکینہ کی یاد نہیں آئی؟ یہ جملہ کہنا تھا، حسین نے ہوا ہٹا دی۔ اب جو بھائی کا چھڑا ہوا گلا دیکھا، بہن طرف کے رہ گئی۔ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اجرکم من اللہ، حسین کی ماں راضی ہو۔ ایک جملہ کہوں گا پھر زیارت آئے گی، ٹھہرو، کھڑے رہنا بھائی، جملہ سننا۔ جب قافلے کو رہائی ملی نا شام میں، سننا ایک جملہ، بس چھوڑ دیا، میری طرف دیکھو، جی کھول کے پرسا دینا، جی کھول کے ماتم کرنا۔ جب رہائی ملی نا، ایک گھر ملا، مسائل پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، گریا بہت تھا، بیویوں کے حلقے سے ایک بیوی اٹھتی تھی، کہتی تھی واہ علی اکبر، گریا شروع ہو جاتا تھا،
کوئی بیوی کہتی تھی واہ باشا، گریا شروع ہو جاتا تھا، ابھی بین جاری تھے، اسی اسنا میں لوٹے ہوئے تبرکات لائے گئے، ان تبرکات میں سب سے پہلے چادر لائی گئی، علی کی بیٹی نے چادروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہنے لگی میری ماں کی چادر کثیر مجھے دے دو، اس کے بعد پردے داروں کو چادریں بانٹنا شروع ہوئی، بہن کلثوم یہ آپ کی چادر، ام لیلا یہ آپ کی چادر، بھابی فروا یہ آپ کی چادر، ام رباب یہ آپ کی چادر، جب چادریں بانٹ چکی دل سنبھالنا نہ اپنا، اب آخر میں ایک ننھی سی چادر آئی، ایک چھوٹی سی چادر آئی، بیویوں نے ہزار کی ماں کو دیکھا، ابھی بین جاری تھا، اب جملے پہ قابو، اب جملہ برآمد کرنا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اب شہداء کے سر آ رہے تھے، ان سروں میں سب سے پہلے ایک بڑا چھوٹا سا سر آیا، اصغر کی ماں نے آغوش میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، آواز دی اور میرے لال ازغر اب مصروں کا دلہن کہ تجھ جیسوں کو بھی مہر کیا